नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन से बेहतरीन इल्म के साथ हिकमत को सीखने और सिखाने का मौका भी दें, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन से बेहतरीन हिकमत सीखने वाला बनाए, आमीन। आज अगेन मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी कि क्या इल्म के साथ हिकमत ज़रूरी है। सिर्फ इल्म जो है, मेन जो मेरा टॉपिक है कि जो सिर्फ इल्म होता है वो आपको मायूस कर देता है, वो आपको थका देता है, वो आपको परेशानी में डाल के रखता है, आपको गम में मुब्तला कर देता है। लेकिन जब इल्म के साथ हिकमत अल्लाह ताला ने आपको दी है तो आप हल्के फुल्के हो जाते हैं, आपको वो गम नहीं लगता, आपको वो परेशानी नहीं लगती, वो तकलीफ़ नहीं लगती, क्योंकि आपको किसी से उसका अजर का बदला लेना होता है, यानी अल्लाह से आपको अजर लेना होता है, तो वो तकलीफ़ फिर हमें तकलीफ़ नहीं लगती। तो यानी आज मेरा जो मेन टॉपिक है इस बात पे कि इल्म के साथ हिकमत जो है हमें मायूसी से निकाल के बाहर ले आती है। तो यहाँ मैं छोटा सा वाक़या आप लोगों को सबसे पहले शेयर करती हूँ कि एक लड़की पेट्रिका एक एयरलाइन में एज ए कैबिन क्रू काम करती थी। उसे तमाम लोग अनलकी कहते थे, ये ख़ुद भी अपने आप को अनलकी कहती थी, क्योंकि जॉब के पहले दिन ही जिस जहाज़ में वो ड्यूटी कर रही थी उस जहाज़ की एमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी थी, क्योंकि उसमें एक ऐसा शख्स अल्कोहल शख्स मौजूद था जिसने कुछ नामुनासिब हरकत कर दी थी, और फ़ौरन से पहले पायलट को ये डिसाइड करना पड़ा था कि अब एमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। जॉब के दूसरे दिन उस जहाज़ के ऊपर बिजली गिर गई। जॉब के तीसरे दिन दोबारा जहाज़ की एमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी थी, और ये वो लड़की थी जिस किसी को भी इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक कहती थी, वो शख्स अपने इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता था। ये अपने रिलेशनशिप में भी कामयाब नहीं थी, और ये अपने आप को हर वक्त कोसती रहती थी कि मैं नहायत ही अनलकी हूँ, बदकिस्मत हूँ, मैं यानी कि बहुत यानी मेरी किस्मत ख़राब है। तो ये देखें, यानी वो कहती थी कि मैं अनलकी हूँ। मायूसी की इंतहा। उसके पास ये सिर्फ इल्म था, हिकमत नहीं थी। अगर हिकमत होती तो वो सब्र शुक्र से काम करती, या हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि ये काम अगर नहीं मिला तो इसमें मेरे लिए ये बेहतरी है, ये बेहतरी है। अगर हम यानी अब यहाँ से हम सबसे पहले कुरान की एक आयत देखेंगे कि मा अस्वाबा, ये सूरह अत-तगाबुन की आयत नंबर 11 है। मा अस्वाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं कोई मुसीबत पहुँचती मगर वो अल्लाह के इज़्न से। और इसकी अगली आयत है व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनीन, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। देखें, अगर सिर्फ इल्म है ना तो वो हमें मायूसी की तरफ ले जाएगा, हमें परेशानी में डाल के रखेगा, हमें गम में डाल के रखेगा। लेकिन अगर इल्म के साथ हिकमत है तो हम कुछ नया करने का सोचेंगे, कुछ डिसीजन ले लेंगे, सब्र कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, तस्बीहात का सहारा लेंगे, सदकात का सहारा लेंगे, यानी कुछ किसी न किसी तरह उस मायूसी से हम क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हम कुरान के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी देखें, अगर हमें कोई परेशानी आ गई है, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई प्यारा हमसे दूर चला गया है, कोई चीज़ हमसे यानी दूर हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ हमसे गुम हो गई है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से हमें क्या मिलता है कि जब भी कोई भी तकलीफ़ पहुंची थी तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि आप कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया था कि अगर एक जो है दिया भी बुझ जाता है, यानी ये लाइट चली जाती है, इसके जाने पर भी एक मोमिन क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी मायूस नहीं होता, एकदम गाली नहीं देता, तकलीफ़ में नहीं, कुड़ता नहीं है। क्या करता है कि ये अल्लाह की तरफ से आई थी और अल्लाह ही तरफ यानी हर चीज़ ने लौट के जाना है। अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी परेशान होते थे वो क्या करते होते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस के विर्द करते होते थे, 2 नफल नमाज, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मोमिन जो है या मुसलमान जो है वो अल्लाह से नमाज और सब्र के ज़रिए मदद मांगते हैं, यानी मायूस नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि अगर सिर्फ हमारे पास इल्म है तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ,
میں جو ہے ہم اللہ سے یہ سوال، بعض اوقات میرے من میں یہ بات آتی کہ ہم اللہ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ دیکھیں کون سا گناہ، ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی اللہ سے ہم بڑے دھڑلے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ یعنی اتنے بڑے بول ہم صرف علم کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر علم کے ساتھ ہمارے پاس حکمت ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو یعنی کہ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ امام احمد بن حنبل کا ایک سناؤں گی کہ امام احمد بن حنبل کے دور میں نا ایک خلق القرآن فتنہ اس نے جنم لیا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے دور میں 3 بادشاہوں نے آپ کو کوڑے مارے تھے۔ وہ 3 بادشاہ تھے، ایک معتصم تھا، ایک واثق تھا اور ایک مامون تھا۔ اور وہ تینوں یہی کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل تم کہو کہ قرآن خلق القرآن ہے، کلام اللہ نہیں، اور آپ کہتے تھے کہ نہیں کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں معتصم نے جب آپ کو بلایا تھا نا تو ان کو بیڑیاں پہنا کے اونٹ پہ کہتے تھے بٹھا کے لائیں، اور یہ حکم دیا تھا ساتھ کہ اونٹ پہ بٹھاتے وقت یا بیٹھتے وقت آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اور کبھی آپ سوچیں کہ بیڑیاں پہن کے تو چلا نہیں جاتا تو کہاں اونٹ پہ بیٹھا جاتا، جب وہ اونٹ پہ یعنی بیٹھنے لگتے تو کئی دفعہ وہ گرتے تھے، کئی دفعہ وہ سوار ہوتے تھے۔ تو آپ کو یعنی کیا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے لائے گئے تھے تو ان کے لیے سزا یہ مقرر تھی کہ جلاد کو جو ہے نا جو کوڑے مارتے ہیں ان کو لائن میں کھڑا کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ہر جلاد صرف 2 کوڑے مارے گا، یعنی ہر کوئی اپنی قوت کے ساتھ مارے گا، یعنی ایک جلاد اگر تھک جائے تو اس سے وہ صحیح قوت سے مارا نہیں جاتا، تو ہر 2 کوڑے کے بعد نیا جلاد ان کو کیا کرے گا، کوڑے مارے گا۔ تو جب ہر جلاد کوڑے مار کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا تو آپ اس کو پتہ کیا کہتے تھے، الحمدللہ۔ کوڑے مارنے کے بعد جب وہ لوگ چلے جاتے تھے تو آپ کہتے ہوتے تھے کہ الحمدللہ، یعنی ان کے پاس علم کے ساتھ حکمت تھی، انہوں نے شکوہ نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، واہ ویلا نہیں مچایا، شور نہیں کیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مومن کا ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب خوشی ملتی ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے کسی پریشانی میں سے ڈالا، مجھے سوچا تو صحیح، میرے لیے یہ نہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے تو رکھا ہوا ہے نا۔ تو کہتے ہوتے یعنی کیا کہتے ہوتے تھے، الحمدللہ۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے اتنے سخت وہ کوڑے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن وہ ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ جب مجھے کوڑوں کے مارنے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا تو ایک شخص میرے پاس دوڑتا دوڑتا آیا اور اس کا نام تھا ابو الحسن۔ تو اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل، مجھے یہ جو بادشاہ ہے نا انہوں نے 18,000 کوڑے مارے ہیں کہ میں چوری سے باز آ جاؤں، ان کے 18,000 کوڑوں نے مجھے چوری سے باز نہیں رکھا، یعنی میں ابھی بھی چوری کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تم کہیں چند کوڑے کھانے کی وجہ سے یا کھا کے حق سے باز نہ آ جانا، یعنی یہ نہ ہو کہ تم حق بات کہنے سے رک جاؤ۔ تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ مجھے اس چور کی بات، یعنی کہتے ہیں کہ وہ بغداد کا ایک چور تھا اور وہ یعنی اس کی جو کاسٹ تھی وہ لوہار تھی، تو اس کے لیے پھر بعد میں امام احمد بن حنبل دعا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم کر اور اس کو بخش دے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اس کی بات استقامت دے گئی، مجھے اس کی بات کیا کر گئی تھی، وہ مجھے کھڑا کر گئی تھی، تو پھر میں اس بات پہ حق پہ جمع رہا تھا۔ اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ الحمدللہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں 10 حدیثیں یا 5 حدیثیں بھی یاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر بھی ان کے اوپر دیکھیں یہ آزمائش آئی، تو آزمائش آنے کے بعد وہ کیا کہتے ہوتے تھے، الحمدللہ کہتے ہوتے تھے، یعنی شور نہیں، واویلا نہیں، مایوسی نہیں، وہ پیچھے نہیں، کام نہیں چھوڑ دیا اپنا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی جاب چلی گئی تو ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، لیکن ہم علم کے ساتھ ہمیں حکمت کیا سکھا رہی ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے، چلنا ہے، سیکھنا ہے۔ ایک راستہ بند ہو گیا دوسرے کے لیے آپ چلنا شروع کر دیں، دوسرا بند ہو گیا تیسرا کچھ سوچیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں،
قرآن کا علم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں اور احادیث کیا کہہ رہی ہیں، آگے بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے تھے، یعنی جب کسی پریشانی میں گزرتے تھے، کسی کے اوپر آزمائش آ جاتی تھی تو وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اتنی بڑی یہ حدیث ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نا ان پہ انبیاء اور یعنی صدیقین لوگ رش کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مصیبت میں صبر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صابرین جو ہیں وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا، مایوس نہیں ہوں گے، اللہ سے شکوہ نہیں شروع کر دیا ہوگا، تکلیف میں واویلا نہیں کیا ہوگا، لڑائیاں جھگڑے گالیاں نہیں دی ہوں گی، بلکہ کیا کیا ہوگا، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس کو گزارا ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف صبر کیوں آتا ہے، امام احمد بن حنبل صبر کیوں کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم کے ساتھ حکمت کا علم بھی تھا جو ان کو ثابت قدم رکھ جاتی تھی، جو ان کے پاؤں جما کے رکھتی تھی۔ ان کو اللہ سے محبت تھی یا اللہ کے علم سے محبت تھی، تبھی وہ اتنے اتنے بڑے کام کر کے گئے ہیں، اور آج ان کی وجہ سے دین ہمارا زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے علم کے ساتھ حکمت کو چاہے تھوڑا تھوڑا ایک ایک قطرہ سیکھنا شروع کریں، سیکھیں، دیکھیں آپ کی اور میری لائف کس طرح آسان ترین لائف ہو جائے گی، ہم مایوسیوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اور میں نے آج سے علم کے ساتھ حکمت کو سیکھنے کی بھی کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین علم سیکھنے والا اور حکمت سیکھنے سکھانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔